بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا ٹاپک حج کے حوالے سے ہے۔ یاد رکھیں، مذہب اسلام میں انسان پر ایک ہی بار حج فرض ہوگا جبکہ حج کی شرائط اس کے اندر پائی جائیں۔ ایک دفعہ فرض حج ادا کر لینے کے بعد اگر دوبارہ انسان کے اندر حج کی شرائط پائی جا رہی ہیں تو دوبارہ حج کرنا انسان پر فرض نہیں ہوگا۔ ہاں، دوبارہ انسان حج کرنا چاہے تو شرعی اعتبار سے حج کر سکتا ہے، وہ نفلی حج قرار پائے گا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے حوالے سے بے شمار فضائل بیان فرمائے۔ جہاں آپ علیہ السلام نے حج کرنے کے فضائل بیان فرمائے، وہاں حج فرض ہو جانے کے باوجود حج نہ کرنے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ یہ چوتھے سپارے کی جو ہے پہلے ہی صفحے کی آیت مبارکہ ہے، سورہ آل عمران کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور اللہ کے لیے لوگوں پر جو ہے حج کرنا ہے۔ کن پر حج کرنا ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس تک جانے کی استطاعت یعنی طاقت رکھتے ہیں۔ تو لہذا یہ آیت مبارکہ حج کی فرضیت پر دلالت کرتی ہے اور انسان پر زندگی میں ایک ہی بار حج کرنا فرض ہے۔ اگر فرض حج انسان نے ادا کر لیا، دوبارہ حج کی شرائط پائی جائیں تو شرعی اعتبار سے انسان پر دوبارہ حج فرض نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کرنا چاہے تو نفلی حج قرار پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حج کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا اور وہ انتقال کر گیا تو لہٰذا قیامت تک اس کے نامۂ اعمال میں حج کرنے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اسی طرح جو شخص عمرہ کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا اور انتقال کر گیا، قیامت تک اس کے نامۂ اعمال میں عمرہ کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو کتنی بڑی یہ خوش نصیبی ہے جو حجاج کرام حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں انتقال کر جاتے ہیں تو بعض لوگوں کے گھر والے پریشان ہوتے ہیں۔ دکھ تو انسان کو ہوتا ہے، لیکن یہاں فضیلت کو مد نظر بندہ رکھے کہ جو حج کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا اور انتقال کر گیا، قیامت تک اس کے نامۂ اعمال میں حج کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور اسی طرح جو عمرہ کرنے کے ارادے سے نکلا اور انتقال کر گیا تو لہٰذا قیامت تک اس کے نامۂ اعمال میں عمرہ کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج کیا کرو، کیونکہ حج جو ہے گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے جس طرح پانی میل کو دھو دیتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی اس حدیث پاک پر ذرا غور کیجئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ حج کیا کرو، کیونکہ جس طرح پانی میل کو، گندگی کو، نجاست کو دور کر دیتا ہے تو حج کرنے سے انسان کے بدن کی گندگی، ناپاکی یعنی یوں کہہ لیجئے گناہ جو ہے انسان کے دھل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنی پیاری یہ سعادت مندی ہے۔ بعض لوگ بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے، یعنی مال موجود ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے کہ مال میں کمی واقع ہوگی۔ یاد رکھیں، حج کرنے سے انسان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ بظاہر تو کم نظر آ رہا ہے کہ کم ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ اس حلال روزی میں برکت نازل فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 افراد کی شفاعت کرے گا۔ اللہ اکبر! کل قیامت والے دن شفاعت کبریٰ کا دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے۔ اس کے بعد مرتبے کے اعتبار سے لوگوں کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔ علماء کرام کو ان گنت لوگوں کی شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔ حفاظ کرام اپنے گھر والوں میں سے 10 افراد کی شفاعت کریں گے۔ حاجی جو ہے 400 افراد کی شفاعت کرے گا۔ شہید 100 افراد کی شفاعت کرے گا۔ اس طرح مرتبے کے اعتبار سے ہر شخص کو، بہت سارے لوگوں کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔
تو لہٰذا حاجی کے حوالے سے فرمایا گیا کہ حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 افراد کی شفاعت کرے گا۔ تو یہاں ذرا پیش نظر اس بات کو بھی رکھنا چاہیے، انسان حج کے لیے گیا تو انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا عرفات میں انسان 1 منٹ ایمان کی حالت میں ٹھہر جائے انسان کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے جب حج کرنے کی اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی، انسان کے گناہ معاف ہو گئے، اب اپنی زندگی کو انسان قرآن و حدیث کے مطابق گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارے، اسی میں فائدہ ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ بہرحال ہم نے آپ کے سامنے اس بات کو بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان فرمائے۔ اب ناراضگی کے حوالے سے سماعت فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس حج کرنے کی استطاعت ہو اور وہ حج نہ کرے